مفتی صاحب، کیا جمہوریت اور ووٹنگ کے ذریعے اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے؟ ووٹنگ اور جمہوریت کے ذریعے اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کی جو رسی ہے، جمہوریت کی جو اسٹیئرنگ ہے، وہ کفار کے ہاتھوں میں ہے۔ کفار جب چاہے اس جمہوریت کی رسی کو جہاں کھینچ لے، ان کی مرضی۔ جب تک جمہوریت ہے تب تک اس جمہوریت کی رسی اور اسٹیئرنگ کفار کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا کافر یہ نہیں چاہیں گے کہ کسی بھی زمین کے ٹکڑے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے گا، ووٹ کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے رتبے والا، ایک بہت بڑا عالم دین، ایک بہت بڑا عقل مند تجربہ کار آدمی ووٹ ڈالتا ہے، اور ایک جاہل قسم کا اور بے عقل قسم کا آدمی ووٹ ڈالتا ہے، تو دونوں کا ووٹ برابر ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جن کا نام ہے مفتی شام سعید صاحب رحمۃ اللہ واسعۃ رحمۃ کاملہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے، جس طرح پخانے کو پیشاب سے صاف نہیں کیا جا سکتے بلکہ مزید گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح جمہوریت کے ذریعے اسلامی قوانین کا نفاذ نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اچھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ چونکہ کم ہوتے ہیں تو وہ اچھے آدمی کا انتخاب کر کے اچھے آدمی کو ووٹ ڈالیں گے، لیکن ان کی ووٹنگ کم ہوگی کیونکہ اچھے لوگ کم ہوتے ہیں۔ برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ان کی ووٹنگ زیادہ ہوگی، لہٰذا برے ہی لوگ ہم لوگوں پر حکمرانی کریں گے، اور اسلامی قوانین ہمیشہ اچھے لوگ لے کر آتے، برے لوگ نہیں لے کر آتے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جمہوریت کے ذریعے اگر اسلامی قوانین کا نافذ کرنا ممکن ہوتا تو بہت بڑی مضبوط طاقتور جمہوری افراد اسلامی معاشرے میں گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، جیسے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین طاقتور جمہوری عالم دین کے مفتی تھے، صدر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، لیکن اسلامی قوانین کا نافذ کرنا ان سے بھی نہیں ہو سکا۔ اسی طرح طیب اردوغان جو ترکی کے صدر ہے اور بہت بڑے جمہوری اسلامی شخصیت ہے، لیکن انہوں نے بھی 3-4 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد بھی ترکی میں اسلامی قوانین کا نافذ نہیں کر سکے۔ اور چھٹی آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جمہوریت کے ذریعے جو وزیر اعظم بنتا ہے، جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے، وہ صرف 5 سال تک ہوتا ہے، جبکہ اسلامی قوانین کا نافذ کرنا ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو جمہوریت کے ذریعے اگر کوئی اسلامی قوانین کا نافذ کر بھی لے گا 5 سال تک، تو 5 سال کے بعد کوئی اور وزیر اعظم بنے گا، وہ اپنے طرز پر حکومت چلائے گا۔ پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور پاکستان دارالاسلام نہیں دارالکفر ہے۔ دیکھیے گا، پاکستان نہ دارالکفر ہے نہ دارالاسلام ہے، پاکستان دارالامن ہے۔ پاکستان دارالاسلام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دارالاسلام اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں مکمل اسلامی قوانین، حدود اور قصاص قائم ہو، اور پاکستان میں حدود اور قصاص اسلامی قوانین کا نافذ ہونا نہیں ہے، لہٰذا پاکستان دارالاسلام نہیں ہے۔ اور دارالکفر اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مکمل کفریہ نظام نافذ ہو، اور پاکستان میں چونکہ مکمل کفریہ نظام نافذ نہیں ہے، پاکستان کے حکمران کلمہ گو ہے، لہٰذا پاکستان دارالکفر بھی نہیں ہے بلکہ پاکستان دارالامن ہے۔ دارالامن کا مطلب وہ نہیں ہے جو لغوی معنی میں کہ ہر کسی کو امن حاصل ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے امن میں نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ دارالامن کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی امن سے رہے، لہٰذا جس کے دل میں جو چاہے کرے۔ دارالامن ہے، امن کے ساتھ ہر کوئی رہے، نہ دارالکفر ہے اور نہ ہی دارالاسلام ہے۔